رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 7 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور غزوہ تبوک سبق نمبر جو ہے آپ کا باب نمبر 3 اور غزوہ تبوک نکال لیں۔ اب میں اسے ریڈ کروں گا، پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ پس منظر: فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرما رواؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونے شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، اس جو پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب اسلام پھیلنے شروع ہو گیا فتح مکہ کے بعد، تو کافی جو غیر مسلم تھے ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ جس طرح سے اسلام پھیل رہا ہے تو یہ ہمارے دین جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوگا۔ تو انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، اور جو روم کا حکمران ہرقل تھا اس نے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جہاد کا حکم دیا۔ جہاد کی تیاری اور روانگی: مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو جذبہ جہاد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے اتنی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی جہاد میں حصہ لیں، لیکن سواری کی کمی کی وجہ سے اور خرچ کی کمی کی وجہ سے وہ نہ جا سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جواں مردی سے طے کیا۔ سفر کی تیاری تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا۔
سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش العشرت یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس پیراگراف میں جو مشکلات تھی سفر کے دوران وہ بیان کی گئی ہیں۔ رومیوں کی شکست۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا، 20 دن تک، اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ نتائج۔ اس غزوہ کے درجہ ذیل نتائج برآمد ہوئے۔ پہلا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ دوسرا، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تیسرا، گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ چوتھا، بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ پانچواں، اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں، کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر و خدمت کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہمیشہ کوشش رہتی کہ اسلام کی عزت و وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقویٰ اور نیکیوں کو دیکھتا ہے۔ خالص نیت ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں، جیسے ہم نے سبق تو پڑھ چکے ہیں اب، اور امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی یہ باتیں۔ اب ہم مشرق کی طرف آ جاتے ہیں۔ تفصیلی جواب دیں، تفصیلی جواب لکھیں۔ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا، یہ جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ آپ اوپر آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں سوال کے جوابات، ٹھیک ہے، اور انہیں اپنے اسکول کی کاپیز میں آپ لکھ لیں۔ اسی طرح مختصر جوابات بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ مختصر جو ہیں وہ ایک لائن کے اس کے آنسر ہیں، زیادہ لمبے نہیں ہیں۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ یہاں جو خالی جگہ پر کرنے میں جو پہلا ہے اس میں کیا آئے گا؟ آدھا سامان۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ بے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تبوک کا طویل سفر ڈیش طے کیا۔ طویل سفر، صحابہ کرام نے طویل سفر، یا ہم ایک پڑھ چکے ہیں اوپر۔ پیدل ہی طے کیا، پیدل۔ یہ دوسرا جو بے ہے، خالی جگہ پر کریں، بے ہے، یہاں آپ کیا لکھیں گے؟ سفر پیدل طے کیا۔ اب آ جائیں جیم کی طرف۔ بہت سے سرحدی قبائل نے ڈیش دے کر ٹیکس دے کر، یعنی اس کو ہم یہاں نے پڑھ چکے ہیں 5ویں میں، یہ مال و دولت کے جزیہ
جزیہ یہ 4 میں دیکھیں آپ، بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر، ٹھیک ہے، یہ آپ جیم میں کیا لکھیں گے؟ جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اب آ جاتے ہیں ہم دال کی طرف۔ غزوہ تبوک میں سوار مجاہدین کی تعداد ڈیش تھی۔ سوار مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ کتنے تھے؟ 10,000۔ 10,000 یہاں آپ کیا لکھیں گے دال میں؟ 10,000۔ ہے مسلمانوں نے ڈیش کلومیٹر کا 805 کلومیٹر کا فاصلہ انتہائی استقامت اور صبر سے طے کیا۔ 805 لکھیں گے آپ یہاں۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر قیام کیا 20 دن۔ آنسر کیا ہے؟ بے۔ جواب اس کا بے ہے، 20 دن۔ بے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں پیش کیا سارا سامان۔ اس کا جواب ہے الف، سارا سامان۔ جیم، اسلامی لشکر کی جہاد پر روانگی کے وقت بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آنسو نکل پڑے حسرت سے۔ جیم، اس کا جواب کیا ہے؟ جیم۔ دال، غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کی تعداد تھی، کتنی تھی؟ 30,000۔ اس کا جواب ہے جیم، 30,000۔ ہے تبوک نام ہے، تبوک نام ہے، تبوک کس کا نام ہے؟ یہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، ایک منٹ۔ تبوک اس میں آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں، اس میں ایک منٹ ویٹ کریں آپ۔ تبوک نام ہے میرے خیال جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جگہ کا، تبوک جگہ کا نام ہے۔ تو اگر ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، آپ اوپر سے دوبارہ پڑھ رہے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور 2 سے 3 بار اس کو ضرور سنیں، اس سبق کو، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کا صحیح آنسر ڈھونڈ لیں۔ تو اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان۔ اے رب دو جہاں۔